nav bar, back button. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما
تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ 3 جماعت کے خطبوں میں تین افراد پر مشتمل قابل حق و صداقت کی قربانیوں کا مختصر تذکرہ ہوا. آج اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس اور عظیم جماعت کے ایک فرد ہونہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوہرے داماد محسن امت اور ناشر قرآن جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور قربانیوں کی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت حاجرہ علیہ صلوات اللہ، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانیوں کی تکمیل بھی ماہ ذی الحج میں ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کا اختتام اور آپ کی شہادت بھی اسی ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو ہے۔ تو اس لیے ہم ان جمعات میں ان مقدس شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی محنتوں کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوئی ہے۔ یہ لوگ امت کے محسن، پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات، جذبات، چاہتیں، تمنائیں خاک میں ملا کر اپنی آرزوؤں کا خون کر کے گلشن اسلام کو آبیاری بخشی اور دین اسلام کی اشاعت میں اور ترویج میں اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست۔ یوں تو اس امت کا سب سے عظیم اور بہترین طبقہ صحابہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ثقہ، عادل اور ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں۔ جس نے بھی ایمان کی نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور پھر اسی حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوا، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ اور یہ سند رب العالمین نے عرش معلی سے ہر صحابی کو دی ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، خود رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو ان جنتی لوگوں میں بھی نمایاں ہیں، جیسے 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے۔ اور ہمیں بحیثیت مسلمان کم از کم 10 مبشرہ کے نام یاد ہونے چاہیے۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ بہت دور ہے، کہ تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ کسی حد تک دینی اقدار کو عوام میں انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم بہت پستی میں جا رہے ہیں۔ تو 10 مبشرہ کے نام جن کو ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ 10 خوش نصیب ہیں، ان کے نام ہمیں آنے چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
یہ وہ 10 خوش نصیب ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 3 نمبر پر ہے، خلفائے راشدین میں بھی وہ 3 نمبر پر ہے۔ یاد رکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی پر وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کے حصے میں کچھ ایسی سعادتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں کہ پوری دھرتی پر جن سعادتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جسے چاہا نواز دیا، یہ رب کی شان ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ میں منفرد اعزاز رکھنے والے صحابی ہیں کہ جنہیں یہ عظمت نصیب ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قضا پر آپ کے مبارک گھر میں حضرت عثمان ہی وہ شخص ہیں جو 2 مرتبہ دولہا بن کر تشریف لائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگر دونوں جناب عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئے، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے خود نکاح کیا نہیں اور اپنی بیٹیوں کا کسی کو نکاح کر کے دیا نہیں جب تک کہ عرش معلیٰ سے جبرائیل امین نے آ کر اللہ کا آرڈر نہیں سنایا۔ تو جناب ابو العاص ابن ربیع کے لیے ایک بار جناب جبرائیل نے آ کر رب کا فرمان سنایا کہ اللہ کے نبی اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے کر دیں، ان کی سعادت ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ جبرائیل امین نے آ کر رب کا پیغام سنایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیجیے۔ عثمان اس دھرتی پر تنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے 2 مرتبہ جبرائیل امین نے اتر کے رب کا آرڈر سنایا کہ اللہ کے نبی حضرت رقیہ کا نکاح بھی عثمان سے کر دیں، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیں۔ یہ دھرتی پر حضرت عثمان کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں۔ اور داماد بننا اور داماد بھی اس ہستی کا جن پر مخلوق کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر دوہرا داماد بن جانا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب عثمان ابن عفان کا نکاح ہوا تو یہ وہ دور ہے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ کی ہے۔ پیغمبر کی بیٹی جب ہجرت کے لیے جا رہی تھی حضرت عثمان کے ساتھ، تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ حضرت رقیہ کا سامان خود اٹھا کر مکہ مکرمہ سے باہر لائے، اور یہ میرے نبی کا عمل اپنی مرضی سے نہیں، رب کی منشا کے مطابق تھا۔ میرے نبی کے مبارک کندھوں پر رقیہ کا سامان تھا، اور ادھر مشیت جھوم کے کہہ رہی تھی دنیا والوں دیکھ لو تمہارے لیے سبق ہے کہ بیٹیوں کا بوجھ باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے باہر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور پھر وہ یہ مواصلات کا دور تو نہیں تھا کہ ہر روز موبائل پر باتیں ہو جاتی۔ جب کئی سال گزر گئے
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑے غمگین لہجے میں فرمایا، لوگوں، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان اور میری بیٹی رقیہ یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے میاں بیوی دونوں نے مل کر اسلام کی عظمت کے لیے ہجرت کی۔ یہ بھی ان کی شان ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے تحسین کے کلمات ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ سعادت بھی ان کے حصے میں آئی کہ حضرت عثمان نے پہلے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، ذو ہجرتین ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ آئے تو یہ دوسرا سال سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی، اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ کائنات کے امام، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ رب دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ شفا کا خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ جب اللہ کے ہاں سے شفا کا فیصلہ نہ ہو تو نبیوں کے امام کی بیٹی ان کے سامنے دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی۔ اسی اثناء میں بدر کا غزوہ پیش آیا، تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، میرے حکم پر تم میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری اور ان کی خدمت کے لیے رک جاؤ، بدر کے اجر میں بھی تمہارا حصہ ہوگا، اور اگر فتح ہوئی تو مال غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔ تو تاریخ میں عثمان وہ تنہا انسان ہے جو بدر میں گیا نہیں مگر پھر بھی بدری ہے۔ بدر والوں کو جتنی فضیلتیں حاصل ہیں وہ ساری فضیلتیں اللہ کے نبی کی گارنٹی پر حضرت عثمان کو بھی حاصل ہیں۔ یہ بھی عجیب اعزاز ہے کہ وہاں تشریف نہیں لے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے اعزاز انہیں دے دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرما دی، فرمایا الہ العالمین، میں عثمان کو اپنی بیٹی اور ان کی بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، التجا کرتا ہوں یا اللہ انہیں بدر کا اجر بھی عطا فرما، اور میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر فتح ہو جائے تو انہیں غنیمت کا مستحق بھی بنا دیا جائے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس و مطہر زبان کے ساتھ دعا بھی فرما دی، خود بدر میں تشریف لے گئے، رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، اور جب بدر کی فتح ہو گئی، ادھر جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام مسرور تھے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ داخل ہوتے ہی خبر ملی کہ آپ کی صاحبزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبر، مجھے رقیہ کی قبر بتلاؤ نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ تشریف لائے، میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا رقیہ عثمان ابن مظعون بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور آج تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اور یہ وہ موقع تھا جب ابھی اونچی آواز سے رونا حرام نہیں ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی تھی وہ بھی یہاں آئی، اور اس طرح روئی کہ مدینہ کی عورتیں رونا شروع ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں چپ کروانے کے لیے تلوار نکالنا پڑی۔
نبی کو روتا دیکھ کر کسی کو ضبط نہ رہا، اور اس وقت تک ابھی یہ واویلا کرنا نوحہ حرام تو ہوا نہیں کرنا۔ تو اس طرح جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، حضور بھی غمگین ہوئے اپنی بیٹی کی جدائی پر، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمگین ہوئے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ام المومنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، یہ بھی بیوہ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی ہے اور آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹی والا کسی کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کر دے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے، لیکن آج کل اس کو لوگ جو ہے نا وہ کمزوری سمجھتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کو بڑا صدمہ ہوا اس کا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود عثمان کو پیش کیا مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، نہ ہی کر دیتے اگر نہیں کرنا تھا تو، لیکن جواب ہی نہیں دیا۔ عمر ہی تو پھر عمر ہے نا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا مگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نبی جو بولتا ہے وہ رب کی منشا سے بولتا ہے اور اللہ کی اطلاع سے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد کچھ وقت گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے عثمان کو میری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرما دی۔ اور وہ پتہ ہے کیسے ہوا، وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان ابن عفان کی ملاقات ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، آج اگر ہماری بیٹی کہیں ہو اور سسرال والے اسے تنگ کریں اور وہ مر جائے، اللہ نہ کرے تو دوسری بیٹی وہاں کون دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چلو اس کا تو وقت متعین تھا لیکن چلو ان سے تو جان چھوٹی ہے۔ لیکن عثمان کیا بہترین انسان تھا، اس نے اللہ کے نبی کو کتنا خوش کیا۔ عثمان کو میرے آقا نے غمگین دیکھا، فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، میں امیر آدمی ہوں، بڑے بڑے گھرانوں سے رشتوں کی پیشکشیں آ رہی ہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ جو سسر اور داماد کا رشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا، مجھے آپ کے گھر سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، مجھے اس نسبت کے ٹوٹنے کا غم ہے، رشتوں کی کمی نہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے کہا کہ رب نے آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ عثمان نے اللہ کے نبی کو بھی اتنا خوش کیا اور رب کو بھی اتنا خوش کیا کہ عثمان کی دوسری بیوی بن کے ام کلثوم آئی ہے، فیصلہ عرش معلی سے رب نے جاری کیا۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ واقعتاً عثمان کی بیوی میری بیٹی سے کہیں بہتر، لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ میری بیوی کا شوہر عثمان سے بہتر۔ تو کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے گھر سیدہ حفصہ سے نکاح کا خود پیغام بھیجا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ واقعتاً حقیقتاً میری بیوی کا شوہر عثمان سے بہتر، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی۔ اب پھر ایک وقت آیا
کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا سن 9 ہجری میں۔ اب جب سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا، سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بن بیائی بیٹی، کنواری بیٹی باقی نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ زندہ تھی لیکن ان کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے نا، تو ابھی بھی عثمان کی وفائیں، عثمان کا پیار اور نبی کی بیٹیوں سے حسن سلوک اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے حضور کو خوش کرنا اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ اس موقع پر آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں 100 اور ایک میں 200 کے الفاظ ہیں کہ اگر میری 200 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر وفات پاتی رہتی تو میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ عثمان نے اللہ کے نبی کو اتنا خوش کیا، لیکن اب اللہ کے نبی کی بیٹی تھی کوئی نہیں، لیکن یہ اعزاز کوئی کم ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا فیصلہ سنایا کہ جتنی بھی ہوتی اور ان کا انتقال ہوتا جاتا تو میں یکے بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کیا بہترین انسان ہے، اللہ کے نبی کو اس شخص نے کتنا خوش کیا ہوگا، میرے پیغمبر نے بطور داماد اسے کتنا پسند فرمایا۔ اسے یوں سمجھیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہے، لیکن یہ اعزاز کوئی کم ہے کہ اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے آقا کی اس وقت بیٹی تو کوئی نہ تھی جو عثمان کے نکاح میں دی جاتی، لیکن یہ اعزاز کوئی کم ہے کہ جتنی بھی ہوتی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس نے فرش پہ مصطفیٰ کو خوش کیا ہے اور عرش پہ خود خدا کو خوش کیا، اور کئی بار، 1-2 بار نہیں، 1 بار بھی ہوتا نا تو بڑی بات تھی، لیکن اس شخص کو کئی بار پیغمبر کی مقدس زبان سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، اور کئی بار اس کے لیے میرے آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ 20 واقعات ہیں، 1-2 میں عرض کر رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا۔ تو مسلمان جب وہاں پانی بھرنے جاتے، مسلمانوں کی عورتیں جاتی، تو یہ یہودی اور یہودیوں کے خبیث الفطرت نوجوان انہیں گندی نگاہوں سے دیکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی ماں بہنوں پر میلی نگاہیں اٹھانا مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا، یہودیوں کا شیوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ میٹھے پانی کا کنواں وہی تھا، اس کے علاوہ جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، تو مجبوراً وہاں جانا بھی پڑتا تھا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى بئرا اضمن له الجنہ، فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص یہ کنواں خرید کے وقف کر لے گا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ اتنا بڑا اعلان ہے۔ جناب عثمان ابن عفان، اپنے وقت پہ سخاوت کا بادشاہ عثمان، جس پر سخاوت بھی ناز کرتی ہے، بے لوث سخی انسان عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے مبارک کانوں میں نبوت کی آواز پڑی ہے، آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے، بتلاؤ یہ کنواں بیچنا ہے تو منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ اس نے 1000 دینار مانگے،
اور اس کا خیال تھا کہ عثمان اتنا بڑا سودا نہیں کرے گا، لیکن عثمان کی نظر میں اللہ کے نبی کا ارشاد اتنا قیمتی تھا، عثمان فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ سب کچھ لگ جائے تب بھی جنت کی ضمانت لینی ہے۔ اس نے ہزاروں دینار مانگے، عثمان تیار ہو گئے، اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا پورا کنواں نہیں بیچتا، آدھا بیچوں گا۔ کیا مطلب؟ ایک دن تمہارا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا، جو ہمارا دن ہوگا اس دن فری میں پانی کسی کو نہیں ملے گا، قیمت میں ملے گا، تمہارا دن جو ہوگا مسلمانوں کا وہ تمہاری مرضی۔ عثمان نے اس پر سودا کر لیا، اور جو دن عثمان کا ہوتا عثمان اعلان کر دیتے آج جس کا دل چاہتا ہے جتنا پانی بھر لے، اذن عام ہے۔ یہودی کا دوسرا دن آیا تو کوئی بندہ پانی بھرنے نہیں گیا، اس نے کہا عثمان مہربانی کر دوسرا آدھا بھی خرید لے۔ عثمان نے پورا کنواں خرید لیا اور خود تشریف لے گئے، ایک پیالے میں پانی بھر لیا اور پانی بھر کے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنواں خرید کے وقف کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا عثمان تیری جنت کا میں خود ضامن ہوں، تو مطمئن ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ عثمان ابن عفان نے عرض کی یا رسول اللہ، کنواں وقف کر کے اس کنویں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی اس پیالے میں بھر کے لایا ہوں، آپ نوش فرما لیجئے۔ آپ کو پلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا عثمان، ادھر کیجئے نا۔ میرے آقا نے یوں ہاتھ مبارک بڑھائے پانی کا پیالہ پکڑنے کے لیے، لیکن تاریخ نے یہ منظر شاید پہلی اور آخری بار دیکھا ہوگا۔ جب میرے آقا نے پیالے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، تو نے ہاتھ پیچھے کر دیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں پیالہ میرے ہاتھ میں ہو اور آپ کے مبارک لبوں کو لگ جائے۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ کو پانی نوش کروا لوں تاکہ مجھے یہ سعادت مل جائے۔ آپ نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے پیالہ قریب کر لو۔ عثمان نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میرے آقا کے لبوں مبارک کے قریب کر دیا۔ میرے آقا نے عثمان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا پانی کا پیالہ نوش فرمایا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا، میرے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھنا آج ہاتھ تیرے ہیں، لب میرے ہیں، آج تو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کر تو نے فرش پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، عرش پہ تو نے اللہ کو بھی راضی کر دیا ہے۔ عثمان یاد رکھنا آج ہاتھ تیرے ہیں، لب میرے ہیں، جلد وہ وقت آئے گا جب میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہوگا، پینے کے لیے لب عثمان ہوگا۔ کوثر کا جام پھر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آپ دیکھیں نا کیسا بہترین انسان ہے جسے اللہ کے نبی فرما چکے عثمان میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ کیسا زبردست انسان ہے اور کیسا بدترین انسان ہے جو اس پر تنقید کرتا ہے، جو اسے خائن کہے وہ اپنی آخرت کی خیر منا لے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کئی بار جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور جسے کئی بار اللہ کے نبی نے جس کا صدقہ دیکھ کر، خیرات دیکھ کر، غریب پروری دیکھ کر یہ حسین جملے فرمائے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرضان، اے اللہ فرش پر میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، عرش سے تو بھی راضی ہو جا۔ یہ جملے کئی بار جس کے لیے پیغمبر کی زبان سے ادا ہوئے ہوں وہ کتنا منظور نظر ہے۔ ارے کون عثمان؟ سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت علی سے ہو رہا تھا تو عثمان ہی وہ خوش نصیب ہے جس نے سارے اخراجات اپنے پیسے سے ادا کیے. نبی کی بیٹی کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ یہ تعاون. حضرت عثمان کے درہم جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے مبارک ہاتھوں میں عثمان کے درہموں کو لے کر عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائیے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی بزرگ میرے لیے دعائے خیر کر دے تو میں کہتا ہوں میرے مقدر کا ستارہ چمک گیا کہ فلاں حضرت سے دعائیں ملی ہیں، فلاں پیر سے دعائیں ملی ہیں، فلاں بزرگ سے دعائیں ملی ہیں. ارے ہو سکتا ہے میرے حق میں پیر کی دعا قبول نہ ہو، ممکن اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں نا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا کہ میرے لیے حضرت صاحب نے دعائیں کر دی، میرے لیے فلاں سرکار نے دعائیں کر دی، شاہ صاحب نے دعائیں کر دی، تو میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ مجھے فلاں نے دعائیں دی. عثمان کو میں عقیدت کا سلام کیوں نہ کروں جسے نبیوں کے امام نے دعائیں دی ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب ان کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی کے نکاح میں عثمان کا تعاون دیکھا. اور پھر غزوہ تبوک میں تو حد ہی کر دی، جب عثمان کا کثیر تعاون، میں تفصیلات نہیں عرض کر رہا، اتنا وقت نہیں، کئی 100 اونٹ دیے اور اتنے دینار آ کر عثمان نے دیے کہ دینار کا ڈھیر اونچا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوں کر کے دیکھنا پڑتا تھا، ورنہ عثمان کے دیے ہوئے صدقے کے پیچھے حضور نظر نہیں آ رہے تھے. اتنا بڑا صدقہ، اور آپ عثمان کے دیناروں کو یوں کبھی یوں کر رہے تھے ہاتھوں سے، کبھی یوں کر رہے تھے ہاتھوں سے، اور اتنا خوش ہوئے کہ وہ تاریخی جملے جو عثمان کی عظمت کی پیشانی پر آج بھی چمک رہے ہیں. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان کی یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان سے گناہ بھی ہو گیا تو اسے نقصان نہیں ہوگا. اتنی بڑی گارنٹی دے دیں. اور عجیب بات ہے، اتنی بڑی فضیلتوں والا انسان ہے، اتنی بڑی فضیلتیں، کئی بار میرے آقا کی زبان سے جنت کی بشارتیں، اور عثمان وہ خوش نصیب جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو اللہ نے ایک وقت میں جنت کے سرٹیفکیٹ دی. اتنی فضیلتوں کا حامل ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، یہی عثمان ہے قبر پہ کھڑے ہو کر روتا ہے اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا عثمان یہاں اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا ساری منازل میں کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا اس کی آخرت کے سارے مراحل خطرے میں پڑ جائیں. اور ایک عجیب جملہ فرمایا، عاجزی کی انتہا ہے. عثمان یقینی جنتی ہے، یقینی جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا خدا نہ خواستہ اگر مجھے جہنم میں جانا پڑ جائے تو میں اکیلا تو نہیں ہوں گا نا، اور لوگ بھی ہوں گے. اگر حشر میں مجھے ناکامی کا اعلان سننا پڑے بالفرض والمحال تو میں اکیلا تو نہیں ہوں گا، اور لوگ بھی ساتھ ہوں گے. لیکن لوگوں سنو، اگر مجھے قبر میں ناکامی ہو گئی تو میں تنہا ہوں گا، کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے بھی کبھی سوچے حلال حرام سب مکس ہو رہا ہے، اور اپنی چودراہٹیں برادریاں اور لیڈریاں چمکانے کے لیے شریعت کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بس میرے جیسا کوئی نہیں، اور میری لیڈری بچنی چاہیے، میری عزت بچنی چاہیے، میرا دنیاوی وقار بچنا چاہیے، میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے. کوئی فکر نہیں ہے کہ موت آتے ہی اس کا حساب دینا پڑے گا.
ہمارا ایمان ہے لیکن زبان تک ابھی یہ حقیقت دل میں نہیں اتری ہوئی میرے بھائیوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ غافل ہو کے مت چل، سنبھل کے چل، سوچا بھی کر کہ میں نے مرنا ہے اور لمحے لمحے کا اس ذات کو حساب دینا ہے جس کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جہاں کوئی کسی تیز ترار وکیل کی وکالت کام نہیں آئے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، لیڈری کام نہیں آئے گی۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جس قبر پہ کھڑے ہو کر عثمان جیسا عظیم انسان روتا تھا، میں نے اور آپ نے ایک وقت پہ وہاں تنہا پڑے رہنا ہے۔ اور جو ہم بڑے خان اور چودھری بنتے ہیں نا کہ جناب ہمارے اشاروں پر تو لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی تو اور میں اتنے بے بس ہوں گے کہ قبر میں ہمارے جسم کو کیڑے کھائیں گے اور ایک چمٹی کو بھی جسم سے ہٹانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اس کا بھی کبھی خیال آیا؟ ہم تقریروں پہ واہ واہ کرتے ہیں اور ہم خطبوں کو اور تقریروں کو یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ کانوں کے چسکے کے طور پر سنتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ مولوی صاحب آج تو کمال کر دیا، بہترین سر ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ زینوا اصواتکم بالقرآن، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے حسن دو۔ قرآن کی آیات کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اچھے انداز میں بات پیش کرنی چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے، آپ کو بھی اس کی تمنا ہونی چاہیے، لیکن تقریر برائے چسکا نہیں، تقریر برائے نصیحت سننی چاہیے۔ ہم نے اس سے کچھ حاصل بھی تو کرنا ہے نا۔ حضرت عثمان کا عمل مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، آخرت کے لیے بھی کچھ کر کے جانا۔ بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا ہے، موت آتے ہی حقیقت کھل جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے، فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر رہے، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر بن عاص۔ وہ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا نا تو اس کے پاس جاتے اور کہتے بتاؤ کیا گزر رہی ہے، تو مرنے والے کے لبوں پر سکوت طاری ہوتا، اس کی آنکھوں میں سوائے آنسوں کے کچھ نہ نظر آتا۔ تو ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، بیٹا بھی صحابی ہے باپ بھی صحابی، اپنے بیٹے سے کہنے لگے عبداللہ عجیب بات ہے، میں دیکھتا ہوں جب موت آتی ہے تو عرب عجم بن جاتے ہیں۔ عرب کا معنی ہے فصیح بلیغ بولنے والے اور عجم کا معنی ہے گنگے۔ تو وہ کہنے لگے جب موت آتی ہے تو اچھے خاصے بولنے والے لوگ گنگے بن جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کچھ نہیں بتاتے۔ پھر ایک وقت آیا جب عمر بن عاص صحابی رسول کی وفات ہونے لگی تو ان کے بیٹے نے وہی سوال ان سے کیا۔ جب آخری ٹائم تھا ان کے بیٹے نے یہی سوال کیا، ابا جی بتاؤ کیا گزر رہی ہے۔ عمر بن عاص صحابی رسول، بیٹا بھی صحابی رسول ہے، جنت یقینی ہے، لیکن موت کے سکرات میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پر ملال ہو رہا تھا، جنہیں اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا میں نے آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ کے یوں پیشانی پہ رکھتے اور فرماتے الا ان للموت سکرات، کان کھول کے سنو موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، الا ان للموت سکرات لا الہ الا ہو، کان کھول کے سنو موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات بھی آخری کان کھول کے سنو رب کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ تو جنہیں تکلیف دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا وہ بھی اعلان کر کے موت کی تلخیاں بہت زیادہ ہیں، تو میری تیری بھگت کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جی بتاؤ کیا گزر رہی ہے۔ انہوں نے جملے ارشاد فرمائے، میں اس کو اپنے لفظوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں اپنی زبان میں۔ انہوں نے کہا بیٹا تجھے کیا بتاؤں کیا گزر رہی ہے، بس یوں سمجھو
جیسے سمندر کی بکھرتی لہروں میں کسی کمزور انسان کو پھینک دیا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، موت کے وقت یہی گزر رہی ہے۔ ہم نے بھی کبھی تصور کیا اور موت کو کبھی یاد کیا ہے؟ مراقبۃ الموت، کبھی تنہا بیٹھ کے سوچا کریں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب موت کا فرشتہ میرے پاس آ کے کہے گا چل تیرا دنیا میں رہنے کا آخری لمحہ آ چکا ہے۔ اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص جسے موت کے وقت پتہ چلے کہ میں دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہوں۔ اس وقت کا پچھتانا تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو کہے گا مہلت دے دو، اچھے عمل کروں گا۔ فرشتہ کہے گا کلا، اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اب دوبارہ تمہارے جسم میں روح اس انداز میں لوٹ کے تب آئے گی جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اب اعمال کا وقت ختم ہے، اب انجام شروع ہو چکا ہے، اب اعمال پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ کردار عثمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ غفلت چھوڑ دے اور عارضی دنیا پر شریعت کو قربان نہ کر، اور دوسروں کے لیے دینی اقداروں کو مت قربان کیجئے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، قبر میں تنہا ہوں گے اور بڑی بڑی محبتوں کے دعوے دار، اور جن کے لیے آپ نے بہت سارے اصول توڑے ہوں گے، اور جن کے لیے نمازیں چھوڑی ہوں گی، اور جن کے لیے جھوٹ بولے ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب بھی نہ کرے۔ مرتے ہی سب کی رائیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اور یوں بخاری میں ہے، بخاری شریف پہلی جلد کی روایت ہے کہ جب دفن کر کے دفن کرنے والے لوٹتے ہیں، یسمع کرع نعالہم، اللہ اپنی قدرت سے لوٹ کر جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کو سنا دیتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھنا تجھ سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے آج تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے تنہا رہنا ہے، آپ میں سے ہر ایک نے قبر میں تنہا ہونا ہے۔ قبر میں جی بہلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور اچھے اعمال ہیں، ان کو بنائیے، ایمان کو روشن کیجئے، ایمان کو خوبصورت بنائیے، اعمال کو خوبصورت بنائیے، تو تب بات بنے گی۔ اگر ایمان اور اعمال نہ ہوئے تو میرے بھائیوں یقیناً ناکامی ہے، اور اس ناکامی کو کامیابی میں کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تو کردار عثمان، حضرت عثمان کا اسوہ، حضرت عثمان کی زندگی، ان کا عمل مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، مت چل سر اٹھا اٹھا کر۔ 4 دن کی زندگی ہے، مت چل سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، تیری میری کیا وقت ہے۔ من اشد منا قوہ، جو کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ قوم عاد والے 18 فٹ ان کے قد تھے، اور پہاڑوں کو تراش کے جنہوں نے محلات بنائے، وہ کہتے تھے طاقت میں ہم جیسا کوئی نہیں۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن صرف ہوا چلائی، اور وہ بڑی بڑی طاقتوں کے نشے میں مست ہونے والے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے بے جان تنے پڑے ہوئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، رب کہتے ہیں میرے نبی دیکھو کوئی کیا ان کی بقیہ جان تمہیں نظر آتی ہے؟ اپنی طاقت کے نشے میں مست جو کہتے تھے ہمارے جیسا طاقتور کوئی نہیں، کہاں گیا ان کا غرور؟ کہاں گئی طاقت؟ نمرود نہیں، شداد نہیں، دنیا میں قوم عاد نہیں، سارے مٹ گئے، وہ قصہ ماضی بن گئے۔ تو اور میں بھی ایک وقت آئے گا قصہ ماضی بن جائیں گے، لیکن قبر میں بھی وہی مسکرائے گا،
اور رہتی دنیا تک انسانیت کے قلوب اور دلوں میں بھی وہی زندہ رہے گا جس کے دل میں بھی اعمال، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا، جس کے عمل سے میرے آقا کی سنت نظر آئے گی، وہ زندہ رہے گا۔ اللہ والے کبھی نہیں مرتے۔ شاید آپ اس جملے کو نہ سمجھیں اور کوئی اور رخ دے دے کہ موت کا انکار کر دیا، نہیں، وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی حبشہ کے کالے بلال کو سلام نہیں کرتے ہم؟ ارے علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا اور تڑپانے والا جملہ ہے، بالکل وقت میرا ختم ہو گیا، یہ سن لو، عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے سکندر رومی کی بات کی، اور سکندر رومی جس نے طاقت کے نشے میں تہلکے مچائے، اسے کون جانتا ہے؟ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں شاید 10 بندے نہ ہوں جو اس کو جانتے ہوں، لیکن حضرت بلال کا نام لو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور سارے مسلمان بلال کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اقبال نے کہا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض دوام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا، لیکن آج بھی مسجد کے میناروں سے بلال بول رہا ہے۔ اذان کس کی یاد ہے؟ اذان بلال کی یاد ہے، جو آج بھی ممبر و محراب سے گونج رہی ہے، اور رب بتلا رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ دنیا میں رہے گا، ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیں گے۔ دنیا میں رہے گا تب بھی لوگوں کے قلوب میں زندہ رہے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تہ زمین منو مٹی کے نیچے سو جائے گا، تب بھی قیامت کی صبح تک قرآن اسے زندہ باد کہتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرو اور رب کے سامنے نافرمانیوں سے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کا عزم کرو۔ انشاءاللہ اس عنوان پر حضرت عثمان کی عظمت شان پر گفتگو جاری ہے، مزید انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder 57 minutes 47 N.